اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 310 ہے. سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 190 اور 191. لفظی ترجمہ دیکھیے. ان بے شک فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے بدل کر آنے جانے میں، لآیات نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے، الذین وہ لوگ جو یذکرون یاد کرتے ہیں، اللہ کو، قیاماً کھڑے کھڑے، وقعودا اور بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم اور کروٹ بدلتے ہوئے، وَيَتَفَكَّرُونَ اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ربنا اور کہتے ہیں ہمارے پروردگار، ما خلقتا آپ نے پیدا نہیں کیا، ھذا یہ باطلا بیکار، یوں ہی، سبحانک آپ پاک ہیں، فقنا پس ہمیں بچائیے، عذاب النار دوزخ کے عذاب سے. ترجمہ یوں ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل کر آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، آپ نے اس کائنات کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، آپ پاک ہیں، قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیے. ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں. پہلی بات، آسمان و زمین کی پیدائش اور دن اور رات کی تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. دوسری بات، عقل مند وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں. نمبر 3، یہ عقل مند غور و فکر کے بعد یہ بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، آپ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیے. بزرگان محترم، آدمی جب کوئی نئی چیز دیکھتا ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کے اس دور میں کوئی نئی چیز دیکھتا ہے آدمی تو تعجب کرتا ہے، کیسے ہو رہا ہے یہ. لیکن چونکہ آدمی بچپن ہی سے، پیدائش ہی سے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے دیکھ رہا ہے، اتنی وسیع و عریض زمین کو بغیر ڈاواڈول ہوئے دیکھ رہا ہے، روزانہ ہی دیکھ رہا ہے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے، غروب ہوتے ہوئے، دن ہوتے ہوئے، رات ہوتے ہوئے، اچانک پورا ملک روشن ہوتا ہے، اچانک پورے ملک پر تاریخ آتی ہے. یہ روزانہ ہی چونکہ دیکھا روٹین ہے، اس لیے آدمی کو تعجب کی چیزیں نہیں معلوم ہوتی. ورنہ تو یہ زمین اور آسمان، اس کی پیدائش کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایک غیر معمولی نشانی ہے قدرت کی. دن کا رات میں بدلنا، رات کا دن میں بدلنا،
منٹوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ 6 بجے سے پہلے پورا ملک روشن تھا. 6 بجے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد دیکھیے 6:30 بجے پورے ملک میں اندھیرا چھا گیا. عجیب معاملہ ہے. یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ رب ذوالجلال کی قدرت کی نشانی ہے. ہم غور و فکر نہیں کرتے, ہم روٹین میں ہیں, جی رہے ہیں, غور و فکر نہیں کرتے کہ ایک عمارت بغیر ستون کے کھڑی ہوئی نہیں ہو سکتی. اتنا بڑا بلند آسمان جس کے کنارے تک انسان کے پہنچ ناممکن ہے, آج اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے. اتنی بڑی زمین بغیر ڈاماڈول ہوئے کہ کھڑی ہوئی ہے. ساری لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں, اور دن رات میں بدل رہا ہے, رات دن میں بدل رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں, یا آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں, اور یہ رات اور دن کے بدلتے رہنے میں خود اللہ تبارک عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. عقل مند اگر آدمی اپنی عقل کو استعمال کرے, صرف آسمان ہی کو نہ دیکھے, آسمان کے پیدا کرنے والے خالق پر غور کرے, زمین کو دیکھتا نہ رہ جائے, زمین کی پیدا کرنے والے پر غور کرے, سورج کو دیکھتا نہ رہ جائے, سورج کے بنانے والے پر غور کرے آدمی, تو پھر سمجھ میں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے قادر مطلق اور مختار کل ہیں. قدرت کی نشانیاں سمجھ میں آئیں گی. عقل مندوں کے لیے نشان. عقل مند کون ہے؟ قرآن مجید عقل مند کس کو کہتا ہے؟ آج ہم عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو الو بنا دے تو بڑا عقل مند ہے, بڑا عقل مند ہے. عقل مند کون ہے؟ سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اس رہتی زندگی میں اٹھتے پھرتے, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کو یاد کرتے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, کھڑے کھڑے بھی, بیٹھے بیٹھے بھی, کروٹ بدلتے ہوئے بھی, لیٹے لیٹے بھی, ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور پھر صرف زبانی یاد نہیں ان کی زبان میں یاد اللہ کی ہوتی ہے, تو ان کے دل و دماغ میں یہ بات چلتی ہے کہ وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض, وہ زمین اور آسمان کی پیدائش کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ کس نے اس زمین کو پیدا کیا, کس نے اس آسمان کو پیدا کیا, اور پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے ہمارے پروردگار, یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے, یہ سیارے, یہ پہاڑ, یہ سمندر, یہ جمادات, یہ نباتات, یہ حیوانات, یہ جن و یہ انس, یہ شجر, یہ حجر, یہ کل کائنات کو پروردگار آپ نے بیکار پیدا نہیں کیا, بیکار پیدا نہیں کیا. یہ تو آپ نے جو پیدا کیا ہے یہ ہم سب کے لیے پیدا کیا, اور ہم کو آپ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سبحانک, پروردگار آپ پاک ہیں. فقنا عذاب النار, پروردگار جب ہم آپ کے پاس آئیں دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا دیجیے. ہمارے اندر یہ تحمل نہیں کہ ہم دوزخ کا عذاب سہ سکیں. اے اللہ, دنیا کی معمولی آگ کو ہم نہیں سہ سکتے, تو پھر آپ کی بنائی ہوئی اس دوزخ کی آگ کو جو بھڑک رہی ہے, دہک رہی ہے, اس کو کیسے سہ سکیں گے؟ پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا دے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله, لا إله